بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ان سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں جو کہ میرے چینل کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور کومنٹس بھی دیتے ہیں اور مجھ سے وظائف کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہیں اور بہت سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ تو مائی ڈیئر، آج میں آپ کو سورہ بقرہ کے بارے میں، سورہ بقرہ کی فضیلتیں بتاؤں گی، جس کے 40 رکوع ہیں اور یہ پہلے سپارہ کی پہلی بڑی سورت ہے۔ اس کی کل آیات 286 ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑی سورت ہے، تقریباً جو 2.5 یا پونے 3 سپارے پر مشتمل ہے، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اس کا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس انسان کو روز سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، اس کی خوش نصیبی کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو مائی ڈیئر، میں آج آپ کو اس کی بہت سی فضیلتیں اور اس کے کچھ وظائف بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دولت ان کے گھر کی باندھی رہے اور صرف وہی امیر نہ ہوں بلکہ آئندہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی دولت مند رہیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، بلکہ سب کی ہی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے بعد اور آگے ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ ہر طرح سے پرسکون اور خوشحال رہیں، اور جو بچے ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم میں دلچسپی لیں، گھر میں خوشحالی ہو اور طرح طرح کی فیوز و برکات حاصل ہوں اور عزت و آبرو ہو، ہر طرح سے معاشرے میں باعزت ہوں اور لوگ ان کے فرما بردار ہوں، اور کسی کام سے کوئی کسی سے کام پڑ جائے تو وہ فوراً کام کر دے، کاروباری جو لین دین ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور رشتہ دار اور ملازم ان کی عزت کریں۔ اس سے قبل میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اس صورت کے سب سے پہلے جو فضیلت بھی ہے اور اس کا وظیفہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر فرائیڈے کو صبح سے شام مغرب تک، جب کہ دوسرا دن شروع نہیں ہو جاتا، سورہ بقرہ کو ایک بار پڑھ لیں، اور جمعرات یا جمعے کو، ہر جمعرات یا ہر جمعے کو سورہ بقرہ پڑھنا معمول بنا لیں۔ جب بھی جمعرات یا جمعہ کا دن آئے تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے سب نعمتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں، گڑ گڑائیں اس کے حضور، اور جو آپ کی حاجتیں اور خواہشیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ تو اس کا وظیفہ نمبر 1 ہے، جو کہ بہت آسان ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جیسے ہی جب نیا چاند نکلتا ہے، اسلامی مہینے کا نیا یعنی کہ دن سٹارٹ ہوتا ہے، نئے مہینے کا پہلا دن جو ہوتا ہے، اس دن سے ہم سٹارٹ کر لیں اور پہلے 7 دن جو ہے وہ سورہ بقرہ کو تلاوت کر لیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت پہلے 7 دن جو ہیں، پہلی سے لے کے 7 تاریخ تک تلاوت کریں اور اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پورا مہینہ ہمارا بہت اچھا گزرے، مالی لحاظ سے، جسمانی بیماریوں کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ یہ وظیفہ نمبر 2 ہو گیا۔ اور اب وظیفہ نمبر 3 جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے اور فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص سورہ بقرہ کو بلا ناغہ، یہ اس کا میں تیسرا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس کو ایز وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ اس کو بلا ناغہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اگرچہ یہ صورت لمبی ہے، اس کے رکوع بھی زیادہ ہیں، آیات بھی زیادہ ہیں، لیکن اس سے جو آپ کو فائدے حاصل ہوں گے ان کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ انسان جو لوگ اس کو پڑھیں گے وہ ہمیشہ مالی لحاظ سے ان کا خاندان
خوشحال رہے گا، یہ بات پکی ہے۔ مالی لحاظ سے نسل در نسل ان کے وہ امیر ہوں گے، ان کے ہاں دولت بے حساب ہوگی، ان کے ہاں باقی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص بلا ناغہ سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، یہ اس کا وظیفہ نمبر 3 تھا۔ آپ اس کو وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیں، یا آپ جس وقت آپ کا دل چاہے آپ ہر روز سورہ بقرہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، تو آپ ہی کیا، آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں گی۔ ہر چیز کی، ہر پہاڑ کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی چوٹی کہلاتی ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں ان کو آپ تلاوت کر لیں۔ جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت ہوں گی، پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر سے کوسوں دور بھاگے گا اور اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جانے سے قبل میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اپنی فیملی میں اور اپنے فرینڈز میں، اور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔